الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میری ساری بہنوں کو السلام علیکم. ہم حدیث نمبر 795 سے شروع کر رہے ہیں. حدیث نمبر 795 حضرت عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام مکے میں آئے تو مشرکوں نے کہا کہ یہ لوگ اس حالت میں آئے ہیں کہ ان کو یثرب کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں. رمل کرنا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے جب ہم طواف کرتے ہیں تو طواف کے 7 چکر ہیں، تو ان چکروں کے اندر خاصا زیادہ رش ہوتا ہے. تو رمل کے اندر پہلے 3 چکروں کے اندر تھوڑے سے بازو مار کے اور تھوڑا سا اس انداز سے چلنا ہوتا ہے جیسے اپنی طاقت کا اظہار کرنا ہو، جیسے اپنی قوت کا اظہار کرنا ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں، دوڑیں، تیز تیز چلیں اور دونوں رکنوں کے درمیان عام چال سے چلیں. دونوں رکنوں سے کیا مراد ہے؟ رکن یمانی اور حجر اسود، یعنی حجر اسود سے لے کے رکن یمانی تک تو رمل کریں گے، لیکن رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک یہ ان دونوں کے درمیان معمول کی چال چلیں گے رمل کے دوران بھی. اور تمام چکروں میں آپ نے رمل کا حکم نہیں دیا، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ اپنے صحابہ پر آسانی کرنا چاہتے تھے. جو ہیں جب صحابہ نے یہ موقع جو ہے عمرۃ القضاء کا ہے، صحابہ نے جب عمرہ کیا تو مشرکین کا خیال یہ تھا کہ چونکہ یثرب کی آب و ہوا اچھی نہیں ہے اور یثرب کے بخار نے ان لوگوں کو مسلمانوں کو کمزور کر دیا ہوگا، تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا کہ تم پہلے 3 چکروں میں تیز تیز اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے بازو مار کے اور اپنے پاؤں کو بھی اس انداز سے لے کر چلیں کہ لوگوں کے مشرکین پر مسلمانوں کی قوت کا اظہار ہو، سمجھ آئے کہ یہ لوگ کمزور نہیں ہوئے. تو پہلے 3 چکروں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوڑنے کا حکم دیا اور باقی 4 چکروں میں دوڑنا نہیں ہے. یہ جو دوڑنا ہے یہ صرف مردوں کے لیے واجب ہے، عورتوں کے لیے نہیں. اس وقت تو ایک فوری وجہ بن گئی تھی، لیکن یہ ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. آج بھی جو شخص عمرے کا پہلا طواف کرے گا اس کو رمل کرنا چاہیے. یہ بات میں آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ رمل صرف اس طواف کے پہلے 3 چکروں میں ہوگا جو انسان نے احرام پہن کر کرنا ہے. جو طواف احرام پہن کر نہیں ہو رہا اس میں رمل نہیں ہوتا. دوسری بات میں نے آپ کو بتائی کہ رمل کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ صرف مردوں کے لیے ہے اور پہلے 3 چکروں میں ہے. اور دونوں رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک کے درمیان رمل کے دوران بھی عام رفتار سے چلنا ہے. حدیث نمبر 799 حضرت عمر کی حدیث ہے کہ حضرت عمر حجر اسود کے پاس آئے تو اس کو بوسہ دیا اور کہا میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے جو نہ نقصان دیتا ہے اور نہ فائدہ دیتا ہے، اور اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تجھے کبھی بھی بوسہ نہ دیتا. حجر اسود کو جو ہم نے بوسہ دینا ہے تو ہم نے اس وجہ سے بوسہ نہیں دینا کہ
وہ کوئی ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہے۔ حضرت عمر کا توحید کا نظریہ بڑا واضح تھا، تو انہوں نے حجر اسود کو سنت سمجھ کر بوسہ تو ضرور دیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بوسہ دیا تھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ مجھے علم ہے کہ تو ہمارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، میں نے اللہ کے رسول کو اگر تجھے بوسہ نہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ حدیث نمبر 800 عبداللہ بن عباس کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں طواف کیا اور آپ اونٹ پر سوار تھے۔ آپ نے حجر اسود کو اپنی چھڑی کے ساتھ بوسہ دیا۔ اصل بات یہ ہے، اس کے لیے بوسہ دینے کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے، اس کے لیے وہی لفظ استعمال کریں جو کہ حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا استلام چھڑی سے کیا۔ اب استلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ استلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ انسان حجر اسود کو بوسہ دے اور اسی کے ساتھ ہی طواف کا آغاز ہوگا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حجر اسود کو بوسہ نہ دے، اپنے ہاتھ کے ساتھ حجر اسود کو چھو لے یا اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کو چھو لے اور پھر اس ہاتھ کو یا اس چھڑی کو بوسہ دے دے۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ رش ہے کہ آپ حجر اسود کو خود بھی بوسہ نہیں دے سکتے اور اپنی چھڑی یا اپنے ہاتھ کے ساتھ بھی اسے چھو نہیں سکتے، تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دور سے اشارہ کر دیں۔ اور آج اکثر لوگ صرف دور سے اشارہ ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ دور سے اپنا دایاں ہاتھ بلند کریں اور دایاں ہاتھ بلند کر کے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیں اور بس۔ اور اس ہاتھ کو آپ نے بوسہ نہیں دینا، کیونکہ اس نے حجر اسود کو نہیں چھوا، صرف اشارہ کر دیں اور اسی کے ساتھ ہی طواف کا آغاز کر دیں۔ تو یہ استلام کرنے کے 3 طریقے ہوئے، میں دوبارہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ ایک تو یہ کہ حجر اسود کو بوسہ دے دیا جائے اور اسی کے ساتھ ہی طواف کا آغاز کر دیا جائے۔ نمبر 2، اگر ممکن نہ ہو تو پھر اپنی چھڑی کے ساتھ یا اپنے ہاتھ کے ساتھ حجر اسود کو چھو لیا جائے اور اس کے ساتھ طواف کا آغاز کر دیا جائے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، اور یہ بھی اکثر ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہاں بہت رش ہوتا ہے، تو پھر تیسرا طریقہ یہ ہے کہ دور سے دائیں ہاتھ کے ساتھ حجر اسود کی طرف اشارہ کر دیا جائے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنا طواف کا آغاز کر دیا جائے۔ اور اس میں پھر ہاتھ کو چومنا نہیں ہے، کیونکہ ہاتھ نے حجر اسود کو تو چھوا ہی نہیں ہے۔ باقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع آخری حج کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حج جو تھا اونٹنی پر سوار ہو کر کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے جو کہ آپ کی اس حج میں پیروی کر رہے تھے، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف بھی اونٹنی پر سوار ہو کے کیا تھا تاکہ لوگوں کو آپ کو دیکھنا آسان ہو جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جب حجر اسود کے پاس آپ پہنچے ہیں تو آپ نے حجر اسود کو خود نہیں بوسہ دیا، بلکہ آپ نے اس کو اپنی چھڑی کے ساتھ چھوا۔ آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اسی طرح ہی آپ نے اپنی چھڑی کے ساتھ اسے چھوا اور پھر اپنی چھڑی کو بوسہ دیا۔ ٹھیک ہے، تو یہ استلام کرنے کے 3 طریقے ہیں۔ جو طریقہ ممکن ہو سکے وہی طریقہ جو ہے اختیار کر لیا جائے۔ حدیث نمبر 801 ام سلمہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ میں بیمار ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تو لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لے جب کہ تو سواری پر ہو۔ تو میں نے اسی طرح طواف کیا۔ یعنی عورتیں جو ہیں، اول تو عورتوں کو مردوں کے اندر گھسنا ہی نہیں چاہیے، تو چونکہ حضرت ام سلمہ بیمار تھیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور وجہ سے بھی حکم دیا کہ تم مردوں کے پیچھے پیچھے سے طواف کرو، تم سواری پہ سوار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے اب سواری جو ہے وہ پیدل چلنے والوں کے درمیان تو نہیں گھسے گی، تو تم ایسا کرو کہ تم لوگوں کے پیچھے سے طواف کر لو جب کہ تم سوار ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں 2 باتوں کا پتہ چلا، ایک یہ کہ سواری پر طواف کیا جا سکتا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی حجۃ الوداع جو ہے اس میں طواف اپنی اونٹنی پر کیے ہیں۔ آپ کی وجہ اور تھی تاکہ آپ
لوگ آپ کو دیکھ سکیں، لیکن ام سلمہ کو آپ نے بیماری کی وجہ سے سوار ہو کر طواف کرنے کی اجازت دی۔ دوسری بات ہے، عورتیں مردوں کے ساتھ بھیڑ میں نہ گھسیں۔ عورتوں کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ مردوں کے پیچھے پیچھے سے ہو کر طواف کر لیں اور مردوں کے ساتھ کے اندر زیادہ نہ گھسیں۔ حدیث نمبر 802 حضرت عائشہ کی حدیث ہے۔ حضرت عروہ سے روایت ہے کہ حضرت عروہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ سے کہا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ حضرت عروہ حضرت عائشہ کے بھانجے ہیں، حضرت عائشہ ان کی خالہ تھیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا، اور میری ان دنوں عمر تھوڑی تھی، کہ آپ کا کیا خیال ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، کہ اے ام المومنین، آپ کا کیا خیال ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو کوئی بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ کسی پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ ان کا طواف نہ کرے۔ یعنی حضرت عروہ اس آیت کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حج یا عمرہ کرتا ہے تو اس کا طواف نہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عائشہ کہنے لگی، ہرگز نہیں، اگر اس کا مطلب وہی ہوتا جو تم کہہ رہے ہو تو یہ آیت اس طرح ہوتی، فلا جناح علیہ اللہ یطوف بہما، کہ اس پر کوئی گناہ نہیں کہ ان دونوں کا طواف نہ کرے۔ حضرت عائشہ بڑی فصیح و بلیغ تھیں، تو انہوں نے حضرت عروہ کی تصحیح کی کہ اگر وہ بات ہوتی جو کہ تم سمجھ رہے ہو تو پھر الفاظ یہ ہوتے کہ کسی پر کوئی گناہ نہیں اگر ان کا طواف نہ کرے۔ اور پھر انہوں نے صحیح بات بتائی کہ یہ آیت تو انصار کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو کہ منات کے لیے حج کی لبیک پکارتے تھے، اور منات قدید کے سامنے تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ انصار کا بت جو تھا یہ منات تھا، اور یہ جب حج کرتے تھے تو یہ اللہ کے لیے لبیک نہیں پکارتے تھے، یہ اپنے بت منات کے لیے لبیک پکارا کرتے تھے۔ اور وہ لوگ اس بات میں حرج سمجھتے تھے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کریں۔ یعنی بات کیا سمجھ آئی کہ انصار لوگ منات بت کی پوجا کرتے تھے، منات کے لیے ہی حج کرتے تھے، اور منات کے نام کی ہی لبیک پکارتے تھے، اور انصار جو تھے یہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو برا سمجھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ صفا اور مروہ کے درمیان ہمیں سعی نہیں کرنی چاہیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی۔ ایک اور وجہ بھی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ صفا اور مروہ پر مشرکین نے 2 بت رکھ دیے تھے، ایک بت کا نام اساف تھا اور ایک بت کا نام نائلہ تھا، اور یہ ان دونوں کی سمجھ لیجئے عبادت گاہیں بن گئے تھے۔ جب مسلمان آئے اور اسلام آیا تو پھر اس وقت ان بتوں سے صفا اور مروہ کو صاف کر دیا گیا۔ اب کچھ مسلمانوں کے دلوں میں خیال یہ تھا کہ یہاں چونکہ پہلے اساف اور نائلہ کی عبادت ہوتی رہی ہے تو ایسا نہ ہو کہ اگر ہم اس کی صحیح کریں تو یہ بات اچھی نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کے واضح کیا کہ صفا اور مروہ اصل میں ان بتوں کی عبادت گاہیں نہ تھیں، اصل میں وہ اللہ کے شعار تھے۔ بعد میں کفار نے خرابی کر کے وہاں پہ اساف اور نائلہ کے بت رکھ دیے تھے۔ اب اسلام آنے کی وجہ سے اب یہ اپنی اصل حالت پر لوٹ آئے ہیں، لہٰذا مسلمانوں کو ان کا طواف کرنا چاہیے۔ یہ دونوں وجہیں تھیں جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، تو جو بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ ان دونوں کا طواف کرے۔ تو میرا خیال ہے بات آپ پر واضح ہو گئی ہوگی کہ ان دونوں وجوہات کی بنا پر کہ ایک تو انصار منات کے پجاری ہونے کی وجہ سے
صفا اور مروہ کے درمیان سعی کو برا سمجھتے تھے۔ دوسرے عام مسلمان بھی اس لیے ان دونوں کے درمیان سعی کو غلط سمجھتے تھے کہ جاہلیت میں یہ دونوں اساف اور نائلہ کی عبادت گاہیں بن گئی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ یہ دونوں جگہیں اصل میں تو اللہ کا شعار ہیں، اب یہ اپنی اصل حالت پہ لوٹ آئی ہیں، لہٰذا ان کی صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور ان کی صحیح کی جانی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ صفا اور مروہ کی صحیح نہیں کرتے تو نہ آپ کا عمرہ مکمل ہوتا ہے اور نہ آپ کا حج مکمل ہوتا ہے۔ یہ حج اور عمرہ کے لازمی رکن ہیں۔ حدیث نمبر 805 اسامہ بن زید اور فضل کی حدیث ہے، قریب سے روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس کے غلام تھے کہ اسامہ بن زید نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا جب عرفات سے آپ واپس آئے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں گھاٹی کے پاس پہنچے جو مزدلفہ سے پہلے واقع ہے تو آپ نے اونٹ کو بٹھا دیا اور استنجا کیا، پھر جب فارغ ہو کر واپس آئے تو میں نے پانی ڈالا، آپ نے ہلکا وضو کیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز پڑھی جائے؟ تو آپ نے فرمایا نماز آگے جا کر پڑھیں گے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر مزدلفہ پہنچے اور وہاں آپ نے نماز پڑھی، پھر مزدلفہ کی صبح یعنی 10 تاریخ کو آپ کے ساتھ سواری پر حضرت فضل بن عباس بیٹھ گئے۔ قریب بیان کرتے ہیں کہ بعد میں حضرت عبداللہ بن عباس نے مجھے حضرت فضل بن عباس کی روایت سے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل لبیک کہتے رہے یہاں تک کہ آپ جمرہ عقبہ تک پہنچ گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے مزدلفہ گئے ہیں تو آپ کے پیچھے اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے راستے میں پیشاب کیا، ہلکا وضو کیا، لیکن نماز کہاں جا کر پڑھی ہے؟ مزدلفہ میں۔ مزدلفہ میں آپ نے جا کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی کر کے باجماعت ادا کی، اور پھر آپ جب مزدلفہ سے آپ واپس آئے تو پھر آپ کی سواری آپ کے ساتھ آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل جو تھے وہ آپ کے ساتھ سوار تھے۔ تو قریب نے اس حدیث میں یہ واضح کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تب تک لبیک پکارتے رہے جب تک کہ بڑے شیطان تک نہ پہنچ گئے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان حج کر رہا ہو تو اسے لبیک پکارنا ہے احرام شروع کرتے وقت۔ جب آپ نے نیت کر لی، احرام پہن لیا، تو آپ نے لبیک پکارنا شروع کر دیا۔ یہ آپ 8 تاریخ کو کریں گے، پھر 9 کو بھی آپ لبیک پکارتے رہیں گے، 10 کو بھی آپ لبیک پکارتے رہیں گے، یہاں تک کہ آپ بڑے شیطان تک پہنچ جائیں 10 کی صبح کو، اور تب پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لبیک پکارنا بند کر دیا۔ اسی طرح جو شخص عمرہ کر رہا ہو اسے احرام باندھتے وقت لبیک پکارنا شروع کرنا چاہیے، اور اس کو بیت اللہ پر تک جب وہ پہنچ جائے تب لبیک پکارنا بند کر دے۔ تو عمرہ کرنے والے کے لیے لبیک حجر اسود تک پکارنا ہے، اور حج کرنے والے کو بڑے شیطان تک پہنچنے تک لبیک پکارتے رہنا ہے۔ اچھا جی، حدیث نمبر 807 اسامہ بن زید کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ واپس لوٹے، یہاں تک کہ آپ گھاٹی کے پاس پہنچے، آپ اترے، آپ نے پیشاب کیا، پھر وضو کیا اور ہلکا وضو کیا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ نماز پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا نماز تو آگے چل کر پڑھیں گے۔ آپ سوار ہو گئے، جب مزدلفہ آئے آپ اترے، آپ نے وضو کیا اور پورا وضو کیا، یعنی اچھی طرح وضو کیا، پھر نماز کھڑی کر دی گئی تو آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، پھر ہر شخص نے اپنے اونٹ کو اس کی جگہ پر بٹھا دیا، پھر عشاء کی نماز کے لیے اقامت کہی گئی، آپ نے نماز پڑھی اور ان دونوں کے درمیان کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یہ بھی وہی واقعہ ہے جو ہم نے حدیث نمبر 805 میں پڑھا ہے، لیکن اس میں اتنی بات کا اضافہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدلفہ جا کے مغرب کی نماز، اس وقت اذان دی گئی، اقامت کہی گئی اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کی نماز کے بعد
تھوڑا سا وقفہ کیا جس میں لوگوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھایا، اور اس کے بعد پھر عشاء کے لیے اقامت کہی گئی اور آپ نے عشاء کی نماز باجماعت پڑھائی۔ یہ دونوں نمازیں آپ نے اکٹھی پڑھائیں، اور عشاء کے وقت میں مغرب بھی پڑھی اور عشاء بھی پڑھی، دونوں کو ایک اذان سے پڑھا گیا، لیکن ان دونوں کے لیے اقامتیں دو ہوئیں۔ ایک اقامت مغرب کے لیے علیحدہ اقامت کہی گئی اور عشاء کے لیے علیحدہ اقامت کہی گئی، اور ان دونوں کے درمیان آپ نے کوئی نفل نہیں پڑھے، کوئی نفل یا سنتیں وغیرہ نہیں پڑھی، آپ نے صرف فرض ہی پڑھے، مغرب کی نماز کے 3 فرض اور عشاء کی نماز کے 2 فرض، کیونکہ حج میں نماز قصر پڑھنا ہی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز قصر بھی پڑھی اور اس کے ساتھ ساتھ نماز اکٹھی کر کے بھی پڑھی، ایک اذان کے ساتھ، لیکن دونوں نمازوں کے لیے اقامتیں 2 کہی گئی۔ ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات سے مزدلفہ لوٹے تو آپ کی رفتار کبھی تیز ہوتی تھی اور کبھی آپ کی رفتار ہلکی ہوتی تھی، جیسا جیسا آپ کو موقع ملتا تھا۔ حدیث نمبر 811 عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی بھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز وقت کے بغیر پڑھی ہو۔ ہاں، 2 نمازیں آپ نے وقت کے بغیر پڑھی تھیں، ایک تو آپ نے مغرب اور عشاء کو جمع کیا تھا، اور ایک آپ نے فجر کی نماز اس کے وقت سے قبل پڑھی تھی۔ اصل بات یہ ہے کہ حج میں نمازیں جو ہیں جمع بھی کی جائیں گی اور اکٹھی بھی کی جائیں گی اور قصر بھی کی جائیں گی، اور جو ہے عرفات کے میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز کے وقت ظہر اور عصر اکٹھی کی ہے، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، یعنی ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا تھا لیکن آپ نے ظہر کے ساتھ عصر کو اکٹھا کر لیا، 2 فرض ظہر کے پڑھے، 2 ہی فرض آپ نے عصر کے پڑھے، اور ادھر سے آپ نے مزدلفہ میں جا کے عشاء کے وقت میں مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی، اور یہ جمع تاخیر تھی، یعنی مغرب کی نماز کو تاخیر کر کے عشاء کے ساتھ ملا لیا، جبکہ ظہر کی نماز کے وقت پہلے عصر کی نماز کو ظہر کے ساتھ ملا لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نماز مغرب اور عشاء کو جمع کیا تھا، اور ایک اور بات، فجر کی نماز آپ نے وقت سے پہلے پڑھی تھی۔ اصل میں فجر کی نماز وقت سے پہلے تو پڑھی ہی نہیں جا سکتی، کیونکہ جب تک فجر نہیں پھوٹے گی تب تک نماز کا وقت ہی نہیں ہوگا، نماز کا وقت ہوگا تو نماز پڑھی جائے گی۔ راوی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دن جو ہی فجر کا وقت ہوا آپ نے فوراً نماز پڑھ لی۔ آج کل میں آپ کو بتاؤں، فجر کی نماز جو ہے، مثال دے کر آپ کو سمجھاتی ہوں، آج کل فجر کی اذان کا وقت جو ہے 5:37 پر ہو رہی ہے آج کل فجر کی نماز۔ تو فجر کی نماز کے بعد عام طور پر اذان اور اقامت میں 20 منٹ کا فرق ہوتا ہے، یعنی اگر آج 5:37 پر اذان ہوئی ہے تو جو جماعت ہے وہ 5:57 پر، تقریباً 6 بجنے میں 3 منٹ پر جماعت شروع ہوگی۔ لیکن مزدلفہ کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہی نماز کا وقت ہوا فوراً نماز پڑھ لی۔ یہ جو درمیان کا والا 20 یا 25 منٹ کا وقفہ ہے یہ آپ نے نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ مزدلفہ میں اللہ کا حکم ہے کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، اللہ تعالیٰ کو مشعر حرام کے قریب یاد کرو، اور یہ مشعر حرام جو ہے یہ مزدلفہ میں ایک پہاڑ ہے، تو لہٰذا اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فوراً نماز پڑھی ہے تو اس سے آپ نے یہ فائدہ اٹھایا کہ فوراً نماز پڑھ کے باقی جو وقت تھا اس وقت میں اللہ کو یاد کیا، اور یاد کرنے کے بعد یہ وقت آپ نے اس طرح کر کے اس سے فائدہ اٹھا لیا۔ مزدلفہ کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطر بھی نہیں پڑھے، آپ سے اس رات وطر ثابت نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جو مزدلفہ کی رات ہے اس میں آپ نے مغرب کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، اور اس کے بعد آپ نے آرام کیا، کیونکہ اگلا جو دن ہے 10 ذی الحج کا، یہ بڑا مشکل دن ہے،
کیونکہ اس دن میں بہت سے فرائض حاجی کو ادا کرنے ہوتے ہیں، تو یہ رات آرام کرنے کی رات ہے، اس رات حاجی کو آرام کرنا چاہیے۔ صبح فجر کی نماز ہوئی، فجر کی نماز کے بعد فوراً اللہ کے رسول نے نماز پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد آپ نے پھر اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اللہ تعالیٰ کا وہ حکم پورا کیا، فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام۔ تو اس کے لیے آپ نے وقت کہاں سے نکالا؟ یہی جو 15-20 منٹ اذان اور اقامت کے درمیان تھے، یہ آپ نے بچا لیے، اور ان سے آپ نے فائدہ اٹھایا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا، تاکہ بعد میں آرام سے اللہ کا ذکر کر سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مزدلفہ سے حاجی نے سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نکل جانا ہوتا ہے، تو وہاں پہ نماز آپ نے اذان کا وقت ہوتے ہی آپ نے نماز ادا کر لی، اور سورج نکلنے سے پہلے تک اس وقت میں آپ نے اللہ کو یاد کیا۔ اب جو شخص مشعر الحرام پہاڑ کے قریب نہ جا سکے، اس کو چاہیے وہ مزدلفہ میں جہاں کہیں ہے اپنی جگہ پر ہی اللہ کو یاد کرتا رہے۔ حدیث نمبر 812 حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ ہم مزدلفہ اترے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سودا نے اجازت مانگی کہ ان کو لوگوں کی بھیڑ سے قبل روانہ کر دیا جائے، اور وہ بھاری بھرکم خاتون تھی، یعنی حضرت سودا جو تھیں یہ ان کا قد بھی اونچا تھا اور جسم بھی ذرا بھاری تھا، تو انہوں نے مزدلفہ کی صبح کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ جب سورج نکلنے سے پہلے سارے لوگ یہاں سے نکلیں گے تو رش بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے اس سے پہلے جانے کی آپ اجازت دے دیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی، تو وہ لوگوں کی بھیڑ سے پہلے مزدلفہ سے چلی گئیں۔ اصل وقت تو مزدلفہ سے نکلنے کا کون سا ہے؟ سورج نکلنے سے چند منٹ پہلے، لیکن حضرت سودا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے لی کہ وہ لوگوں کے نکلنے سے پہلے وہاں مزدلفہ سے نکل جائیں تاکہ وہ اس رش سے بچ سکیں، اور ہم آپ کے پاس ٹھہرے رہے اور ہم آپ کے روانہ ہونے کے ساتھ روانہ ہوئے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ اگر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سودا کی طرح پہلے روانہ ہونے کی اجازت لے لیتی تو میرے حق میں اس سے بہتر ہوتا جس سے میں خوش ہو رہی تھی۔ حضرت عائشہ کس بات پہ خوش ہو رہی تھی؟ کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کو پتہ ہے ساتھ کی بھی بڑی قیمت ہوتی ہے، اور حضرت عائشہ اس بات پر خوش ہو رہی تھی، لیکن جب رش زیادہ ہوا تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ میں بھی حضرت سودا کی طرح اگر اس رش سے پہلے اللہ کے رسول سے نکلنے کی اجازت لے لیتی تو میرے لیے بھی زیادہ بہتر ہوتا۔ تو ہمیں کیا بات سمجھ آئی حدیث نمبر 812 سے؟ کہ مزدلفہ سے نکلنے کا اصل وقت تو ہے سورج نکلنے سے کچھ دیر پہلے، لیکن خواتین کو اجازت ہے، خواتین کو، بیماروں کو، کمزوروں کو، بوڑھوں کو اجازت ہے کہ وہ لوگ رش سے بچنے کے لیے کچھ دیر پہلے بھی نکل سکتے ہیں۔ اب کتنی دیر پہلے نکل سکتے ہیں؟ حدیث نمبر 813 میں اس بات کی وضاحت ہو جائے گی۔ عبداللہ جو کہ حضرت اسماء کے غلام تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماء کہتی ہیں کہ مزدلفہ کی رات وہ مزدلفہ میں اتریں، وہ کچھ دیر انہوں نے آرام کیا، پھر وہ اٹھ گئیں اور نماز پڑھ رہی تھیں۔ انہوں نے کچھ دیر نماز پڑھی، پھر انہوں نے کہا اے بیٹے، یعنی اپنے غلام کو کہا جو حضرت عبداللہ ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں، اے بیٹے کیا سورج غروب ہو چکا؟ کیا چاند ڈوب چکا؟ میں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کچھ دیر اور نماز پڑھی، پھر پوچھا کیا چاند ڈوب گیا؟ اصل بات ہے کہ ان دنوں میں چاند اور سورج کے ساتھ ہی اوقات کا پتہ چلایا جاتا تھا۔ آج کل تو ہمارے پاس گھڑیاں ہیں، ہم ٹائم دیکھ لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے رات کتنی باقی رہ گئی ہے۔ ان دنوں میں دن کو سورج کے ساتھ اور رات کو چاند اور ستاروں کی رفتار سے ہی وقت کا اندازہ لگایا جاتا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کیا چاند ڈوب گیا؟ میں نے کہا ہاں۔ تو حضرت اسماء کہنے لگی چلو یہاں سے نکل چلو۔ حضرت اسماء جو ہیں یہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہیں۔ تو ہم نے کوچ کیا اور ہم چلے یہاں تک کہ حضرت اسماء جو تھیں منا پہنچ گئیں۔ وہاں پہ انہوں نے
جو تھے شیطان کو کنکر مارے یعنی رمی جمار کیا، پھر وہ منا میں اپنے خیمے میں واپس لوٹیں تو انہوں نے صبح کی نماز اپنے خیمے میں پڑھی، یعنی حضرت اسما جو ہیں وہاں سے اب کس وقت چلی ہیں آپ اندازہ لگا لیجئے، یہ مزدلفہ سے آئی ہیں، منا میں آئی ہیں، منا میں بجائے اس کے کہ یہ اپنے خیمے میں آتی یہ بڑے شیطان کے پاس آ گئیں اور وہاں پہ آ کے انہوں نے بڑے شیطان کو کنکریاں ماری۔ ویسے تو رمی جمار کا جو وقت ہے 10 تاریخ کو یہ صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتا ہے، سورج نکلنے کے بعد سے لے کے سورج کے زوال ہونے تک ہوتا ہے، لیکن حضرت اسما نے کیا کیا کہ انہوں نے اسی وقت ہی یعنی پچھلی رات ہی رمی جمار بھی کر لی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ صرف انہوں نے اس اجازت سے فائدہ اٹھایا کہ خواتین جو ہیں وہ مزدلفہ سے وقت سے پہلے نکل آئیں، بلکہ انہوں نے رمی جمار بھی بجائے اس کے کہ وہ طلوع آفتاب کے بعد کرتی انہوں نے پچھلی رات ہی کر لی، اور اس کے بعد وہ منا آئیں، اپنے خیمے میں آئیں اور خیمے میں آ کر انہوں نے فجر کی نماز پڑھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت ہونے سے پہلے وہ وہاں سے چل پڑی تھیں، اور کتنا پہلے چل پڑی تھیں اندازاً کوئی 1.5-2 گھنٹے پہلے، کیونکہ اگر وہ اپنے خیمے میں پہلے آتی اور پہلے نماز پڑھتی تو اور اس کے بعد وہ رمی جمار کرتی تو پھر تو جو تھا ایسا ممکن نہ ہوتا۔ حضرت اسما پہلے اپنے مزدلفہ سے آئی ہیں منا میں، اور منا میں آ کے انہوں نے رمی جمار کیا، اور رمی جمار کرنے کے بعد یہ منا میں اپنے خیمے میں گئی ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ تو لہٰذا سمجھ یہی آتی ہے کہ یہ فجر کی نماز سے بھی کوئی گھنٹہ 2 پہلے وہاں سے نکل آئی تھیں۔ دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ نہ صرف یہ مزدلفہ سے وقت سے پہلے نکلی بلکہ انہوں نے رمی جمار بھی طلوع آفتاب کی بجائے پچھلی رات ہی کر لیا۔ تو میں نے ان سے کہا، یعنی ان کے جو غلام ہیں عبداللہ جو اس حدیث کے راوی ہیں وہ کہتے ہیں میں نے ان سے کہا اے اماں جان، میرا خیال ہے کہ ہم اندھیرے میں نکل آئے ہیں، یعنی ہم جلدی نکل آئے ہیں۔ تو حضرت اسما کہنے لگے اے بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو ایسے وقت میں روانہ ہونے کی اجازت دی ہے، تو لہٰذا حضرت اسما کو چونکہ سنت کا پتہ تھا تو انہوں نے اس طرح عمل کیا۔ اس سے ہمیں سمجھ آئی کہ پچھلی رات مزدلفہ سے نکلا بھی جا سکتا ہے اور پچھلی رات ہی رمی جمار بھی کی جا سکتی ہے۔ یہ مسئلہ ویسے آگے چل کے بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، وہاں پہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا۔ اب عورتیں جب پچھلی رات نکلیں گی تو ان کے ساتھ ان کے محرم مرد بھی ہوں گے اور ان کو بھی اجازت ہوگی کہ وہ عورتوں کے ساتھ پچھلی رات کو نکل سکیں، کیونکہ عورتیں اکیلی تو آپ کو پتہ سفر نہیں کر سکتی۔ اسی طرح بوڑھے لوگ، کمزور لوگ، بیمار لوگ، ان کو بھی اجازت ہے کہ وہ مزدلفہ سے سورج نکلنے سے پہلے نکلنے کی بجائے پچھلی رات نکل جائیں۔ حدیث نمبر 815 عبداللہ بن عمر اپنے گھر کے کمزور افراد کو، ضعیف اور بوڑھے افراد کو پہلے بھیج دیتے تھے اور وہ مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر رات کو اللہ کے ذکر میں جب تک چاہتے مشغول رہتے تھے۔ حالانکہ یہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب کیا ہے؟ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عمر جو تھے یہ اپنے گھر کے کمزور افراد کو، کمزور افراد سے کیا مراد ہے؟ بوڑھے لوگ، بیمار لوگ، ٹھیک ہے، ان کو وہ پچھلی رات ہی مزدلفہ سے روانہ کر دیتے تھے اور وہ رات ہی کو مشعر حرام کے پاس ٹھہر کر اللہ کا ذکر کرتے رہتے اور پھر وہ واپس چلے جاتے تھے۔ ان میں سے کچھ افراد تو صبح کی نماز منا میں آ کر پڑھتے تھے اور کچھ لوگ نماز کے بعد پہنچتے تھے، اور جب وہ منا میں آتے تھے تو بڑے شیطان کو کنکر مارتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمزور لوگوں کے سلسلے میں اجازت عطا فرمائی ہے۔
کون سی اجازت؟ مزدلفہ سے منا کی طرف جلدی روانہ ہونے کی اجازت۔ یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی اور یہی بات اب زیادہ کلیئر ہو گئی۔ حدیث نمبر 820 ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اللہ تعالیٰ تو سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما دے۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ آپ حجامت کرانے والوں کے لیے بھی دعا کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ سر منڈوانے والوں کی مغفرت فرما۔ صحابہ نے پھر کہا، یا رسول اللہ حجامت کرانے والوں کے لیے بھی دعا فرما دیں۔ آپ نے 3 دفعہ فرمایا اور چوتھی دفعہ آپ نے کہا، وللمقصرین، اور بال کتروانے والوں کی مغفرت بھی فرما دے۔ اصل بات ہے کہ جب حاجی صبح قربانی کر لیتا ہے، منا میں مزدلفہ سے جب منا آتا ہے تو سب سے پہلا کام کیا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکر مارنا۔ اس کے بعد اگلا کام ہوتا ہے قربانی کرنا، اور قربانی کرنے کے بعد سر کی حجامت کرانا، اور اس کے بعد پھر احرام کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد پھر انسان جو ہے حجامت کرانے کے بعد اس کا احرام کھل گیا، اس کے بعد پھر اسے بیت اللہ جانا ہے، وہاں جا کے اسے طواف کرنا ہے اور سعی کرنی ہے۔ تو جب قربانی کے بعد وہ حجامت کرا رہا ہے تو 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان پورے کا پورا سر منڈوا لے، ٹنڈ کرا لے، اور ایک صورت یہ ہے کہ انسان اس وقت حجامت کرا لے، اپنے بال کتروا لے، بالکل ٹنڈ نہ کروائے، تو اس وقت ٹنڈ کروا لینی زیادہ افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے 3 دفعہ بخشش کی دعا کی، اور صحابہ کے کہنے پر چوتھی دفعہ آپ نے بال کتروانے والوں کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ اب آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو 3 دفعہ دعا کی ہے تو وہ اس کی وجہ کیا تھی؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، حج میں اللہ کو عاجزی مطلوب ہے، حج میں اللہ کو عاجزی مطلوب ہے۔ احرام پہننے سے بھی انسان کے دل میں عاجزی پیدا ہوتی ہے، انسان کسی بھی تراش خراش کے بغیر سادی سی 2 چادریں اوڑھتا ہے، خواہ وہ بادشاہ ہو، خواہ وہ کتنا امیر کبیر ہو، تو اس سے بھی عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب انسان سفر کرتا ہے اور یہ سفر کی مشقتیں سہتا ہے، اس کے بعد یہ اپنے بالوں کی حجامت کراتا ہے، تو اس کے ساتھ عاجزی پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گی کہ قصر جائز ہے لیکن حلق افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کرانے والوں کے لیے تو 3 دفعہ بخشش کی دعا کی، اور قصر کرانے والوں کے لیے چوتھی دفعہ دعا کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا